آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے مکان میں آرام فرما رہے تھے۔ ام ہانی آپ کے چچزاد بہن ہیں۔ جبریل امین آئے آپ کے پاس اور فرشتے بھی ان کے ساتھ تھے، اور آپ کو ام ہانی کے مکان سے اٹھا کر حرم شریف میں لائے اور وہاں لا کر آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا۔ دل اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکالا اور زمزم سے دھویا آپ کے دل کو۔ دھونے کے بعد پھر اسی جگہ رکھ دیا جہاں آپ کا دل تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک براق لایا گیا جس کا چہرہ انسانوں کے سا تھا اور لمبائی گھوڑے سے کچھ زیادہ، اور اس کی چال کتنی تیز، جہاں نگاہ پڑے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ براق برق سے ماخوذ ہے۔ برق کے معنی بجلی کے آتے ہیں، بجلی میں چمک ہوتی ہے، تو اس جانور میں ایسی چمک تھی کہ آنکھیں نہیں ٹھہرتی تھی اس کی، ایسا خوبصورت جانور۔ اور بعد کہتے ہیں برق رفتار تھا، وہ چلنے میں اس طرح تھا اس طرح بجلی چلتی، اس لیے اس کو براق کہا جاتا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوار ہونے لگے اور جبریل امین نے آپ کو سوار کرنا کا ارادہ فرمایا تو اس نے ذرا شوخی دکھائی۔ جانور بدکتا ہے اس طرح وہ بد کے، جبریل امین نے کہا جو ذات گرامی سارے انسانوں کی سردار ہے وہ تجھ پر سوار ہونے والی ہے اور تو بدکتا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی پسینہ پسینہ ہو گیا، شرم سے پسینہ پسینہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور منٹوں ہی میں بیت المقدس پہنچ گئے۔ بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، جہاں یہودیوں نے آج اس گھر پر قبضہ کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے اور سارے مسلمان وہاں کے لڑ رہے ہیں ان کے ساتھ، اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہم یہی نہیں کہ بس اپنے کاروبار کے لیے ہی دعا مانگتے رہیں، اپنے کھانے پینے کی چیزیں اللہ سے مانگتے رہیں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے رہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ جو آپ کی امت کے لیے دعا مانگے گا اللہ کے نبی کو اس سے خوشی ہوگی اور اللہ کو بھی خوشی ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے الخلق عیال اللہ، پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو جس کے کنبے سے محبت کرتا ہے کنبے والے کو بھی اس سے محبت، تو اللہ کی مخلوق سے جس کو پیار ہوگا اس کو اللہ بھی اس سے پیار کرے۔ تو خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ جبریل امین لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے انبیاء علیہ والسلام موجود، فرشتے موجود، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس براق کو جبریل امین نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کیا، اس میں سوراخ ہو گیا اور اس کو براق کو سوراخ میں رسہ اس کا باندھ دیا گیا، اور جبریل امین نے اذان کہی۔ اب جب اذان ہو جائے تو پھر امامت کا مسئلہ سامنے آتا ہے، اب امام کون بنے؟ سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام ہیں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام عطا فرمایا ہے اس کی کوئی مثال نہ پہلے ہے، آئندہ تو ہونا ہی نہیں۔ اللہ آپ کو امام الانبیاء بنانا چاہتے ہیں، تو جبریل امین نے اذان پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت کے لیے آگے بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نماز پڑھائی، سارے نبی آپ کے پیچھے مقتدی بنے ہوئے ہیں، فرشتے بھی وہاں موجود ہیں، صفیں لگی ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی، جو باتیں آپ کے لیے کہی جاتی ہیں وہ ساری آپ میں موجود، نبی الانبیاء بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کو یہ پیغام پہنچایا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ میرا محبوب اگر تمہارے زمانے میں آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ قوموں کو بھی خطاب کر کے اللہ نے یہی کہا ہے اگر نبی آخر الزمان تمہارے سامنے آ جائے تو تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر باہر تشریف لائے تو آپ کے لیے سیڑھی لائی گئی، سیڑھی آپ کے لیے لائی گئی، اس پر آپ چڑھ کر آسمان دنیا پر، سامنے والا آسمان، آپ کہیں گے سیڑھی پر چڑھنے میں کتنی دیر لگی ہوگی، ہے نا؟ سوچنے نا، سیڑھی پر، یہ سیڑھی ہے اور آسمان کی مسافت زمین سے لے کر 500 برس کی مسافت کے برابر ہے، تیز گھوڑے کی رفتار سے، تو سیڑھی پر کتنا ٹائم لگا ہوگا؟ لیکن سیڑھی اب یہ اشکال ختم ہو گیا، یہ کوئی اعتراض نہیں رہا۔ آپ لوگ جو عمرے کے لیے گئے ہیں ان لفٹ دیکھی ہوگی، جس منزل پر ہم 1 گھنٹے میں پہنچ پائیں گے، لفٹ میں بیٹھنے کے بعد 2 منٹ میں اس منزل پر پہنچ جائیں گے، اس کو بھی سیڑھی کہتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر سوار ہو کر آسمان دنیا پر پہنچے۔ اللہ کا نظام بڑا مضبوط ہے۔ جبریل امین نے دروازے کی کنڈی بجائی، آسمانوں میں دروازے ہیں، پوچھا کہ اندر سے کون؟ کہا جبریل۔ من معک، آپ کے ساتھ کون؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا اندر سے کیا ان کو بلوایا گیا؟ جبریل نے فرمایا ہاں بلوایا گیا، دروازہ کھول دیا گیا، اندر تشریف لے گئے۔ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پہلے آسمان پر، آدم علیہ السلام سے ملاقات پر خوشی کا اظہار آدم علیہ السلام نے کیا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید ہوئے میرے بیٹے، خوش آمدید ہوئے نبی صالح۔ پھر فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور فرشتے کتنے آسمان میں ہیں؟
اللہ کے نبی کے ارشاد گرامی ہے کہ آسمان چڑھ چڑھ بولتا ہے، چڑھ چڑھ، جس طریقے سے پہلے بیل گڈی ہوتی تھی اس پہ سامان لاد کر لے جاتے تو بولتی تھی وہ، تو آسمان ایسے ہی بولتا ہے، چڑھ چڑھ بولتا ہے۔ اور کیوں بولتا ہے؟ اس لیے کہ اس پر اتنے فرشتے ہیں ایک آسمان پر کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ کسی آسمان کے فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کسی آسمان کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، قیام کر رہے ہیں، کسی آسمان کے فرشتے رکوع میں ہیں، غرض اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ہماری عبادت کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری مخلوق اللہ کی بات نہ کرے، اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ساری مخلوق اللہ کی بات کرنے والی بن جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی اور عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اللہ تو بڑے کے بڑے، اللہ ہمیں اپنے رب کی عظمت کی توفیق عطا فرما دے۔ عظمت بیان، ہم جو سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں، اس کے معنی یہ ہے میرے رب اعلیٰ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے۔ سبحان رب الاعلیٰ، میرے رب اعلیٰ کی ذات بڑی پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنے شیخ کی طرف سے نقل کرتے ہوئے، حضرت فرمایا کرتے تھے ہمارے، جب مومن سبحان اللہ کہتا ہے، سبحان رب الاعلیٰ کہتا ہے، سبحان رب العظیم کہتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تو نے مجھے عیبوں سے پاک کیا ہے، تو نے مجھے عیبوں سے پاک کیا ہے، اب میں تجھے گناہوں سے پاک کر رہا ہوں۔ ایسی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے آسمانوں پر، کسی پر ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، کسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ ہر آسمان میں دروازے ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 میں دروازے ہیں۔ جس آسمان پر بھی جاتے ہیں وہی سوال ہوتا، کون؟ جواب دے جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہ محمد۔ کیا بلایا گیا ان کو؟ کہ ہاں بلایا گیا۔ فوراً دروازہ کھول دیا جاتا اور آپ 7ویں آسمان پر پہنچ گئے۔ 7ویں آسمان پہ کون ملے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے۔ دیکھا آپ سہارا لگائے بیٹھے، انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ سدرۃ المنتہا کہلاتی ہے وہ جگہ، سدرہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، وہ بیری کا درخت ہے، اور اس کی خوشنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا خوبصورت درخت ہے، اس پر گویا سونے کی تتلیاں گھوم رہی ہیں، اور میں اس کی خوبصورتی بیان کرنے سے قاصر ہوں، ایسا خوبصورت درخت ہے۔ وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہروں کا معائنہ کیا، جو نہریں 4 جنت میں جاری ہیں، پانی کی نہر ہے، دودھ کی نہر ہے، شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، وہ 4 نہروں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں معائنہ کیا، دیکھا ہوگا۔ پھر آپ کے لیے ایک رف لایا گیا، تخت لایا گیا، اس کے ساتھ ایک فرشتہ، اور اس پر آپ بیٹھ گئے۔ جبریل امین وہیں ٹھہر گئے۔ آپ نے کہا جبریل ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ جبریل ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ کہا میرا تو آگے بس نہیں، میری تو یہی منزل ہے، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کو فارسی میں ایک شاعر نے نقل کیا ہے، اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلی بسودت پرم، اگر ایک بال کے برابر بھی اپنی جگہ سے آگے بڑھ جاؤں گا، اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائے۔ تو آپ ہی کی ذات اقدس ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ اقدس میں پہنچ رہی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رفرف پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔ پھر بادل آیا، اس رفرف کے ساتھ جو فرشتے تھے انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، وہ بھی پیچھے ہٹ گئے، تاکہ بارگاہ اقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ آپ لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں اپنے متعلقین کو، کوئی اپنے والد کو اپنے گھر میں لاتا ہے، کوئی اپنے استاد کو اپنے گھر میں لاتا ہے، کوئی اپنے شیخ اور پیر کو گھر میں لے جاتا ہے، اور گھر میں جو تواضع کرتا ہے وہ تو الگ ہوتی ہے، مگر ہدیہ اور تحفہ بھی دیتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں کہ اپنے لیے کہہ رہا ہے شاید، ہدیہ اور تحفہ بھی دیتا ہے۔ ہمارے رب نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دیے، 3 تحفے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ کیا دیے 3 تحفے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش پر بلا کر آپ کو عنایت فرمائی، اللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یا آمن رسول سے یہ آیتیں اللہ نے وہاں دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تحفہ دیا اللہ۔ دوسرا تحفہ اور ہدیہ کیا دیا؟ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی تیری امت میں سے کلمہ پڑھ لے گا میری طرف سے اس کے لیے مغفرت کا وعدہ ہے، ہر کلمہ گو کی مغفرت۔ دوسرا تحفہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا قیمتی تحفہ ہے، اللہ کے نبی سے وعدہ کیے جا رہا ہے۔ وعدہ کرنے والے کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ وعدہ کر رہے ہیں جو بھی کلمہ پڑھے گا تیری امت میں سے ہماری طرف سے اس کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ تیسری چیز کیا تحفہ دیا جس کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں، غافل بیٹھے ہیں، انتہائی دوری اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ کیا تحفہ ہے؟ 50 نمازیں دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری طرف سے یہ 3 تحفے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور ہر کلمہ گو کی مغفرت، اور تیسرے 50 نمازیں تیری امت پڑھے۔ خوشی خوشی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر ان تینوں تحفوں کو نیچے اتر رہے ہیں۔ 5ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پہلے بھی ہوئی، تو پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے محمد کیا لیا، کیا ملا تمہیں آج؟ کہا 50 نمازیں ملی۔ کہا تمہاری امت نہیں ادا کر سکے گی، میں اپنی امت کا تجربہ کر چکا ہوں، انہیں کم کراؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ قبول فرمایا اور اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پوچھا، یا اللہ کم کر دو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 کم کر دی، کتنی رہ گی؟
50 में 5 कम होने के बाद भाई 45 रह गई। फिर आए मूसा अलैहिस्सलाम, कहा कितनी कम हुई, कहा 5, कि अभी भी नहीं, जाओ। दोबारा फिर गए, गरज 10 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आना जाना पड़ा और अब 5 रह गई। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ऐलान हुआ 5 के बाद, ए मेरे महबूब, मा यबद्दलुल क़ौलु लदय्या व मा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। हमारे यहाँ बात बदली नहीं जाती, हमारा निजाम अटल है, हमारा फैसला अटल है, हमारा हुक्म अटल है। हमने आपको 50 दी थी, अब हम 5 कर रहे हैं, मगर साहब हम तुम्हें 50 ही कर दी। हमने 50 थी लेकिन हमने कम कर दी। आज आपके लिए हम 5 का वादा कर रहे हैं, 5 पढ़ेगी आपकी उम्मत, मगर सवाब आपको और आपकी उम्मत को 50 ही करना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे हमारे खुदा की देन का मूसा से पूछे हवाल, आग लेने को जाए पैगंबर ही। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कितनी रह गई, कि 5 रह गई। उन्होंने फिर मशवरा दिया, अभी और जाओ मोहम्मद, तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ सकी। फिर आप फरमाते अब नहीं जाऊंगा, अब मुझे बार बार अल्लाह की बारगाह में जाते शर्म आती। आप नीचे तशरीफ ले आए और फिर ये 5 नमाजें हमारे लिए कहाँ मिली भाई, बोलो कहाँ मिली, अर्श इलाही पे मिली है। और हम कैसी कदर कर रहे हैं इन नमाजों की, खुद सोच लें। अल्लाह के घर में बैठ के वादा करो, आज इंशाअल्लाह 5 नमाजें एहतमाम के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 5 नमाजें एहतमाम के साथ और एहतराम के साथ, एहतमाम भी और एहतराम भी, अजमत भी। ये नहीं कि 1800 उतार रहे, भाग रहे दौड़ रहे, भाग रहे दौड़ रहे, आए जल्दी हो जाती नमाज। अगर इमाम साहब ने लंबी सी क़िराअत कर दी, यार बहुत ही जोड़ के खड़े कर ली, बहुत गलत। इमामों को भी चाहे, अगर यहाँ मौजूद है इमामों को भी चाहे कुरान करीम सही पढ़ने की कोशिश करें। लहरवा नहीं चाहिए अल्लाह को, अल्लाह को तो कुरान सही चाहिए, कोई भी लहरवा करे वो नहीं हो। कुरान करीम सही पढ़ने की कोशिश करें इमाम हज़रात भी, और सुन्नत के मुताबिक क़िराअत करें। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। कुछ बातें इंशाअल्लाह